رات کے اندھیرے میں مدینہ کی گلیاں جیسے خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی تھیں۔ اس خاموشی میں کچھ قدم ایسے تھے کہ جن کی دھمک اور پر اسراریت اس خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک عجیب سا شور مچاتی تھی۔ یہ قدم کسی عام آدمی کے نہیں بلکہ اس شخص کے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خفیہ جاسوس تھا۔ نہ اس کے پاس تلوار ہوتی اور نہ ہی جسم پر زرہ، مگر اس کے قدموں میں ایک قوم کی سلامتی چھپی ہوتی تھی۔ مدینہ کے دشمن ہر وقت نہ صرف طاق میں رہتے بلکہ مکہ کے قریش، یہودی قبائل اور ارد گرد کے بدو سب چاہتے تھے کہ مدینہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت ہوشیار، خاموش اور عقل مند جاسوسی نظام قائم کیا۔ ایک ایسا جاسوسی کا نظام کہ جو دشمن کی ہر آہٹ سنتا اور ہر سازش کو وقت سے پہلے بھانپ لیتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ ایک دن حضرت عمر ان کے پاس آئے اور پوچھا کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ تو حضرت حذیفہ خاموش رہے۔ وہ نبی کا رازدار تھا اور اس کے لبوں پر مہر لگی ہوئی تھی۔ پھر غزوہ خندق کا وقت آیا۔ عرب کے قبیلے اور یہود سب ایک ہو گئے۔ مدینہ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک شخص نعیم بن مسعود خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا نبی کریم میں ابھی اسلام لایا ہوں، مجھے کچھ حکم دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم ان میں جا کر پھوٹ ڈال دو۔ نعیم دشمن کی صفوں میں واپس گیا۔ پہلے قریش کو مشورہ دیا کہ یہود پر بھروسہ نہ کرو، پھر یہود سے کہا کہ عرب تمہیں چھوڑ دیں گے، لہٰذا تم اپنے لیے ضمانت مانگو۔ اس فتنہ انگیزی سے دشمن کے دلوں میں شک بیٹھ گیا اور ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ ان کے صرف اس ایک تدبیر سے بغیر لڑے ہی مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی۔ ایک اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو بلایا۔ دشمن خالد بن سفیان کی سرکردی میں مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ عبداللہ بن انیس تنہا دشمن کے علاقے میں گئے، خالد سے ملاقات کی، بات چیت کی اور جیسے ہی موقع ملا اس کا کام تمام کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ اس کارنامے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چھڑی تحفے میں دی جسے انہوں نے اپنی قبر میں بھی ساتھ رکھنے کی وصیت کی۔ مدینہ کی حفاظت صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی کی جاتی تھی۔ حضرت زبیر دشمن کے علاقوں میں جا کر خبریں لاتے، حضرت علی کو منافقین کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا جاتا اور حضرت عمر بازاروں میں نگرانی کرتے۔ بعض اوقات پیغام رسانی کے لیے خواتین کو چنا گیا جیسے کلثوم جو جنگ کے وقت معلومات لے کر آتی۔ بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفیہ مشن کا حصہ بنتے کیونکہ ان پر کوئی شک نہیں کرتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب قریش کی نیتوں پر شک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکہ کے اندر بھیجا تاکہ خبر لائی جا سکے کہ دشمن کا اصل ارادہ کیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا کہ جس کا نام خباب تھا وہ مدینہ کے کنارے پر رات کے وقت ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اسے حکم تھا کہ بنو قریظہ کے قلعے کے قریب جا کر ان کی باتیں سنے۔ خباب چپ چاپ بیٹھا رہا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ قبیلہ دوبارہ غداری کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ پوری رات سفر کر کے واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی سنائی گئی باتوں کی بنیاد پر قبیلہ قریظہ کو طلب کیا گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سوچ تھی، ایک نظام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ریاست صرف تلوار یا عبادت سے نہیں چلتی، اسے معلومات، راز اور اعتماد سے بھی چلایا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک اشارہ، ایک خفیہ پیغام یا ایک چھوٹا سا قدم پوری امت کی تقدیر بدل دیتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دکھایا کہ ایک نبی، ایک حکمران، ایک معلم اور ایک خفیہ منتظم کس شان کا ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں، یہ حکمت، بصیرت اور قیادت کی کہانی ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں رات کے وقت چل رہا تھا۔ تب نہ کوئی کیمرہ تھا اور نہ ڈیوائس، مگر آنکھیں تھیں، ایمان تھا اور قیادت تھی۔